جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریشمس۔ آج ہم بات کریں گے کہ حکومت پاکستان نے راشن سکیم کی مد میں جو اقدامات کیے ہیں کیا وہ دور حاضر میں کافی ہیں۔ اس سے حوالے میں آج میں نے مدعو کیا ہے مصدق محمود گھومن، جو کہ سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی۔ دیکھیں، کرونا کے جو ریلیف جو پیکج دیا ہے ہماری حکومت نے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا امدادی پیکج کسی حکومت نے آج تک نہیں دیا، اور یہ 144 ارب روپے کا پیکج ہے جو وفاقی حکومت نے احساس کفالت پروگرام کے تحت جو ہم نے شروع کیا، یہ ہم نے دیا۔ اس میں اس کی 3 کیٹیگریز ہم نے بنائی۔ ایک تو ہم نے وہ جو لوگ تھے جو پہلے سے رجسٹرڈ تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، وہ 45 لاکھ خاندان ہے، 45 لاکھ لوگ تھے، ان کو پہلے مرحلے میں فوری طور پہ 12,000 فی کس کے حساب سے وہ ہم نے ڈسبرسمنٹ کر دی ہے۔ دوسری کیٹیگری میں 40 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ اس وقت امداد ان کو مل رہی ہے، اور وہ یہ لوگ وہ والے ہیں جو کہ غربت جو سروے پاکستان میں ہوا اس کے تحت یہ لوگ رجسٹرڈ تھے، اور ان کا ڈیٹا جو تھا وہ ہمارے احساس پروگرام کے پاس موجود تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں تھا، یہ غربت سروے کے اندر یہ لوگ موجود نہیں تھے ان کا ڈیٹا، تو وہ ہم نے اس کو دوبارہ اس کو ویریفائی کیا ہے، اور اس بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کوالیفائی کرتے ہیں۔ جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ امداد اگلے ہفتے سے ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ ان کی تعداد جو ہے وہ 35 لاکھ کے قریب ہے۔ سو 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو گورنمنٹ آف پاکستان 12,000 فی کس کے حساب سے، فی خاندان کے حساب سے، وہ ان کو کرونا ریلیف امدادی پروگرام کے تحت ہم نے رقم فراہم کی۔ جی مصدق صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ملکی تاریخ کا بہت بڑا ریلیف پیکج جو حکومت وقت نے دیا ہے، کیا وہ اس دور حاضر اور خصوصاً اس ماہ رمضان کے مہینے کے لیے کافی ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آفت کی نوعیت بہت بڑی ہے، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں جو ہم لاک ڈاؤن ہم نے کیا ہے اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑا یہ لارج اسکیل پہ اس کے مضمرات ہیں کہ یہ صرف اس 12,000 روپے سے یہ کور نہیں ہونے والے۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور گورنمنٹ کو مزید اس کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو فوری طور پہ ہماری طرف سے فوری طور پہ یہ تھا کہ بھی سو دیٹ کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کے تو اپنا وہ کو بندوبست کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ اور راشن بھی گورنمنٹ نے دیا، اور راشن کے حوالے سے وہ بھی مرکز سے بھی راشن فراہم کیا گیا، پروونشل سطح بھی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، میں بھی چونکہ اس حلقے سے میرا بھی حلقہ بنتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے ایک الیکٹڈ یہاں پہ MLA موجود ہیں، تو زیادہ ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ہے، اور وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جس حد تک بھی لوگوں تک پہنچ سکیں اور لوگوں کو راشن پرووائڈ کر سکیں۔ ایسے ہی ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے جو ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، جو ممبرز ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں تک راشن بھی پہنچائیں، ان کو دیگر امدادی رقوم کا سلسلہ پہنچانے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ہم اپنے لیول پہ بھی جو ہماری بساط تھی، جو ہماری استطاعت ہے، اس میں ہم اپنے لیول پہ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھی اس کو لوگوں تک ہم پہنچ سکیں، راشن پہنچا سکیں، ان کو جو ہو سکے ہم سے اپنے بساط کے مطابق ہم نے کی۔ اور پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ اپوزیشن گیون سچویشن میں سے اب ہمیشہ اپنے لیے فائدہ کشید کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ آج نہیں ہے، ہمیشہ ایسا پاکستان کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ گیون سچویشن میں سے اپوزیشن یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ سیاسی فائدہ کو کشید کر سکے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ میں آپ کو اتفاق سے آپ نے بات کی ہے تو مجھے یاد آیا کہ بھی پرانی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو مسلم لیگ والے یہ آپ کو پتہ ہے شروع سے کہتے رہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ تو بعد میں رچرڈ ہالبروک سے ملنے کے لیے تمام مسلم لیگ نون کی قیادت با جماعت نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سارے چلے گئے امریکی سفارتخانے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو ان دنوں میری راز ظفر الحق صاحب سے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا جی آپ نے تو اب حکومت کی بارگیننگ پاور ہی ختم کر دی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنے آپ کو اپوزیشن کے پیچھے چھپا لیتی ہیں، اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ معاملات کرتے ہوئے وہ تاثر یہ دیتی ہیں، امپریشن دیتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی قدم اٹھایا جو کہ ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہوا
تو ہماری اپوزیشن تو ہمیں چھوڑے گی نہیں، وہ اتنی سخت اپوزیشن ہے. تو میں نے کہا جی آپ بھی ان کے آن بورڈ ہو گئے ہیں، ایک ہی جست میں آپ نے یہ سارا جو ہے فاصلہ طے کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ تو اس کی بارگیننگ پاور ختم کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی بارگیننگ پاور ختم کرنا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. ٹھیک. سو ابھی جو سچویشن ہے اس میں جو اپوزیشن کا کردار ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. اپوزیشن اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ اس بات کو آپ کو یہ کہ نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن مثبت رول پلے کر رہی ہے یا منفی رول پلے کر رہی ہے. اچھا اگر آپ مثبت رول پلے کریں گے تو آپ کو اس کا سیاسی طور پہ ایونچولی فائدہ ہوگا، اور اگر آپ منفی رول پلے کریں گے تب بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاست اپنی چمکا رہے ہیں. حالانکہ حکومت ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے ہیں. حکومت نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ پاکستان وہ تاریخ یاد رکھے گی کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی متوازن قسم کی پالیسی اڈاپٹ کی، سو دیٹ کہ ہماری معیشت کا پہیہ بھی نہ رکے، غریب آدمی اس سے متاثر نہ ہو. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس میں اپنا سیاسی فائدہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اپنے ایک جو اس کا ایک محدود سا جو سرکل ہے وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. مصدق صاحب، اپوزیشن کسی بھی ملک کی عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر اپوزیشن نے کسی عہدیدار سے ملاقات نہیں کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انفراسٹرکچر دیا جاتا یا کوئی ایسا پلان مرتب ہوتا جس کی وجہ سے حکومت اور نمائندے دونوں کو فائدے ہوتا ہے. دیکھیں بڑا مشکل سوال ہے. ابھی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کب تک اس کیفیت میں رہنا ہے، اور صرف ہمیں نہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا اس وقت نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو سچویشن ہے یہ کتنا پرولانگ کرے گی، یہ کہاں تک ہمیں جانا ہے. اور دنیا تبدیل ہو گئی ہے. دنیا جو ہے وہ اس آفت نے، اس وبا نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ پاکستان بھی اس کا شکار ہے، اور پاکستان جیسے ملک جن کی کمزور معیشتیں ہیں ان کے لیے سروائیو کرنا، ان کے لیے کھڑا ہونا، ان کے لیے اس کے مضمرات کو قابو پانا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں ہم ہر مشکل پہ قابو پائیں گے انشاءاللہ. جی مصدق صاحب، میں آپ سے اب آخر میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ عوام الناس اور اس حالات کے اندر ہم لوگ آنے والے دنوں میں کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ ہمارا جو خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف کا جو ریزولو ہے اور جو کمٹمنٹ ہے وہ بڑی لوگوں کو واضح ہونی چاہیے کہ ہم اس مکروہ نظام جس نے اس ملک میں طاقتور کو سپیس دی ہوئی ہے اور غریب کا اس نے جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا ہے، غریب کو اس نے، محروم طبقات کو اس نے کچل کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ہم اس نظام میں جو مافیاز ہیں ان کے خلاف ہیں، اور ہم انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ بروئے کار آئیں گے ان کے خلاف. ہم احتساب کے عمل کو کسی صورت بھی روکیں گے نہیں، بھلے اس کا نشانہ ہمارے اپنے صف میں سے کچھ لوگ بن جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب شبانہ روز ان کی کوشش ہے، ان کی تمام ٹیم کی کوشش ہے، اور ہماری اس پہ پوری گورنمنٹ کے ساتھ پوری پارٹی جو ہے اس کا سٹینڈ ہے کہ ہم عام آدمی کی قسمت کو بدلنے کے لیے، عام آدمی کو اس فرسودہ، اس مکروہ نظام سے چھٹکارا دلانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اپنی پوری، ہم کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. جی بہت شکریہ. جی تو ویورز، یہ تھے مصدق محمود گھمن صاحب، پاکستان تحریک انصاف. میں چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں ہم حکومت کی کارکردگی کو وقتاً وقتاً آپ کے سامنے لا سکیں، تاکہ حکومت کو یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کو کبھی کوئی احتساب کرنے والا ہے. بہت شکریہ.